السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا قصص الانبیاء کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بیانات کیے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی۔ گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے 950 ورش کی عمر پائی۔ 80 ورش کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا، کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھاری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے، بیٹوں ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی میں کیوں نہ بنے۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اللہ نے انہیں فرمایا تھا، اے نوح، تم دل سے تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں، ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آنے ہی والا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو بدھ، سوان، یغوث اور یعوث جو ہمارے بت ہیں کی پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تو وہ اپنی زندگیاں بنا سنوار سکیں، تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وہ توجہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ساز پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 ورش میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بنانے لگے یہ مذاق بنانے لگے، کہتے
اے نوح، اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑائی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے ہیں تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم کے پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیر کا تیل لگا دیا۔ کیر کا تیل آج کے ٹائم پہ فیویکول کی طرح جیسے کام کرتا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں پر تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ہر جسم کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیے۔ انہوں نے ان چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب۔ تنور سے فواروں کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرف ٹھاٹے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اس بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ میرا بیٹا ہے، اہل گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہیں جن کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نا اہل ہیں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکین دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کی حالات معلوم کر کے جلد آ۔ کوا گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا، مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑ کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور جب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سے اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا، صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یفس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقوں کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے حبش اور سندھ حام کے ذمے کیے، چین، ترکستان وغیرہ یفس کے حوالے کیے۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی یعنی آدم دیتی ہے، شیخ الانبیاء اور نذیر اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور ان کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔
وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی میں بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہوا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دیا۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جیوں ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان سے بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا آنا ہوا۔ ان کی تقریر جو ہے، ان کی تفصیلی بیان میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک لائن بتا دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لا سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا قصص الانبیاء کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ تب تک کے لیے شب بخیر، السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔